بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 116 ہے اور مجاز عقلی کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے اس کی تعریف ہو گئی اور آگے شارح رحمہ اللہ نے بیان کی ہے ایک بات، وہ بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَبِهَذَا سَقَطَ مَا قِيلَ إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ غَيْرَ مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى قَوْلِهِ بِتَأَوُّلٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ مَا هُوَ لَهُ فِي الْوَاقِعِ خَرَجَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ الْجَاهِلِ أَنبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَ مجازا عقليا باعتبار الإسناد إلى السبب بتأول متعلق بإسناده، ومعنى التأول إنك تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل، وحاصله أن تنصب قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له۔ شارح رحمہ اللہ نے سواء کے ذریعے تعمیم کی تھی پیچھے کہ مجاز عقلی میں جو غیر ما ہوا لہو تھا اس میں عموم ہے کہ وہ غیر فی الواقع ہو یا غیر عند المتکلم فی الظاہر ہو۔ تو تعمیم کی تھی تو فرماتے اس سے ایک اعتراض بھی دفع ہو گیا اس تعمیم سے۔ اعتراض یہ ہے کہ مجاز عقلی کی تعریف میں جو غیر ما ہوا لہو بیان کیا گیا ہے تو اس سے غیر فی الواقع مراد ہے یا غیر عند المتکلم فی الظاہر مراد ہے؟ اگر تو اس سے غیر عند المتکلم فی الظاہر مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ فعل کا وہ ملابس، وہ چیز جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے وہ متکلم کے اعتقاد میں اس کا غیر ہے، تو اگر یہ مطلب ہے کہ وہ متکلم کے اعتقاد میں اس کا غیر ہے جس کے لیے فعل حقیقت میں ثابت ہے، تو اگر یہ مطلب ہے تو اس صورت میں پھر تأول لفظ ذکر کرنے کی مصنف کو کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تأول سے مراد قرینہ ہے، اور غیر ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر کی طرف جب اسناد اسی وقت ہوتی ہے جب قرینہ ہو جو اس بات پہ دلالت کر رہا ہو کہ بھئی فعل کی طرف، جس چیز کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے وہ غیر ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر۔ تو بہرحال تو مطلب یہ ہے کہ اگر تو اس سے مراد غیر ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر ہے تو اس صورت میں جو تأول کی قید ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غیر ما ہوا لہو اسی وقت ہوگا جب وہاں کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ یہ مسند الیہ جو ہے ما ہوا لہو کا غیر ہے۔ تو جب وہ اسی صورت میں ہوگا غیر ما ہوا لہو کہ جب وہاں قرینہ موجود ہو، تو اب جب قرینہ پہلے سے موجود ہے تو بتأول جو قرینہ ہی ہے اس کو دوبارہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں بچ جاتی، اس لیے کہ غیر ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر خود قرینہ ہے، تو جب اگر غیر ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر ہے تو پھر قرینہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور اگر غیر ما ہوا لہو سے مراد جو ہے وہ فی الواقع ہے، غیر ما ہوا لہو فی الواقع، تو مطلب یہ ہے کہ فعل کا وہ ملابس جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے وہ حقیقت میں اور واقع میں اس کا غیر ہے جس کے لیے فعل ثابت ہے، تو یہ مطلب بنے گا کہ حقیقت میں وہ اس کا غیر ہے جس کے لیے فعل ثابت ہے۔ تو اس صورت میں کافر کا یہ قول کہ انبت اللہ البقل باعتبار اسناد الی السبب کے کہ مجاز عقلی ہونے سے نکل جائے گا، حالانکہ اس کا قول مجاز عقلی ہے، اور مجاز عقلی اس لیے ہے کہ کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ انبات در حقیقت تو ربی کے لیے ہے، لیکن ربی کا فاعل حقیقی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا سبب ہے، اور سبب کی طرف اسناد جو ہے وہ مجاز عقلی ہے، تو غیر فی الواقع مراد لینے کی صورت میں یہ قول مجاز عقلی ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ خارج اس لیے ہوگا کہ انبات جس کے لیے واقع میں ثابت ہے تو حقیقت میں اور نفس الامر میں اللہ اس کا غیر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جس کے لیے واقع میں انبات ثابت ہے۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر غیر سے غیر ما هو له فی الواقع مراد ہوگا تو اس صورت میں جو کافر کا قول انبت اللہ البقل جو اس کے نزدیک اسناد الشیء الی سببہ کی وجہ سے مجاز بن رہا ہے تو مجاز سے وہ نکل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں اسناد جو ہے وہ غیر فی الواقع نہیں ہو رہی بلکہ اسناد تو واقع کے عین مطابق ہے, خلاف نہیں ہے. حالانکہ مراد تو غیر ما هو له فی الواقع تھا, تو غیر ما هو له فی الواقع مراد لینے کی صورت میں دہریہ کا قول انبت اللہ البقل سے نکل گیا مجاز سے, کیونکہ اس نے تو جو ہے وہ اسناد الشیء الی سببہ کہہ کر مجاز مراد لیا تھا, اس لیے کہ اس کے نزدیک تو ربی اصل فاعل ہے اور اس کا سبب جو ہے وہ اللہ ہے, اس لیے اس نے اسناد مجازی رکھا تھا. لیکن جب غیر ما هو له فی الواقع مراد ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ اسناد واقع کے عین مطابق ہے, خلاف تو نہیں ہے, تو لہذا مجاز سے نکل جائے گا یہ, حالانکہ یہ قول مجاز تھا. تو ان قبیحات سے بچنے کے لیے شارح رحمہ اللہ نے غیر میں تعمیم فرمائی ہے کہ غیر سے مراد عام ہے, چاہے وہ غیر ما هو له عند المتکلم فی ظاہر ہو یا غیر ما هو له فی الواقع. اور بتعول کی قید اگرچہ کہ غیر ما هو له عند المتکلم فی ظاہر کے لحاظ سے تو ضروری نہیں ہے کیونکہ تکرار آ رہی ہے, لیکن غیر ما هو له فی الواقع کے لحاظ سے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بتعول کے اگر یہ قید نہ ہو تو مجاز عقلی سے قول مذکور خارج ہو جائے گا, اور بتعول کی قید لگانے سے وہ داخل رہے گا کیونکہ اس کا اعتقاد ہی قرینہ ہے کہ یہ اسناد ما هو له کی طرف نہیں ہے بلکہ اس کے نزدیک تو یہ ربی اصل وہ ہے. تو بہرحال تعمیم کر دیے تاکہ جو ہے وہ یہ اعتراض دفع ہو جائے, رفع ہو جائے, ختم ہو جائے. آگے شارح رحمہ اللہ نے بتعول کی تشریح فرمائی ہے کہ بتعول جار مجرور جو ہے وہ اسناد سے متعلق ہے. تعول یہ تفاعل سے ہے اور آل سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے رجوع کرنا, اور تعول کے مطلب ہے کسی چیز کو طلب کرنا یا اس کی طرف التفات کرنا. اور یہاں تعول سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو طلب کیا جائے جس کی طرف مجاز لوٹے گا, یعنی مجاز عقلی سے حقیقت کی طرف رجوع کرنے کا نام یہ تعول ہے. مگر یہ معنی اس وقت ثابت ہوں گے جب مجاز کے لیے حقیقت موجود ہو. مثال کے طور پہ انبت الربیع البقل میں اسناد مجازی ہے اور اس میں تعول یہ ہے کہ اس کی حقیقت یعنی اسناد ما هو له کو طلب کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ انبت الربیع البقل کی جو حقیقت ہے وہ ہے انبت اللہ البقل فی الربیع. تو یہ مطلب ہو جائے گا اس کا تعول کا, یہ اس صورت میں اس حقیقت کو طلب کیا جائے جس کی طرف مجاز لوٹے گا. تو یہ اس وقت ہوگا جب مجاز کے لیے حقیقت موجود ہو. دوسرا معنی شاعر نے بیان کیا ہے کہ تعول اس موضوع کو طلب کرنے کا نام بھی ہے جس کی طرف من جہت العقل یہ اسناد مجازی لوٹتی ہے, یہ مطلب بھی ہے تعول کا. مگر یہ معنی کب متحقق ہوں گے؟ اس کے لیے دوسرے ایک تحقق ہے. یہ معنی اس وقت متحقق ہوں گے جب اس اسناد مجازی کے لیے حقیقت موجود نہ ہو, تب ہوں گے یہ معنی متحقق, ورنہ وہ پہلے والا معنی متحقق ہو. مثال کے طور پہ اقدمنی بلدگا حق لی علیک کہ مجھ کو تیرے شہر میں میرا وہ حق لے کر آیا جو تجھ پر واجب ہے. اب اس مثال میں حق لی علیک جو ہے وہ اقدام کا فاعل مجازی ہے کیونکہ یہ حق جو ہے وہ شہر میں آنے کا سبب بنا ہے. تو اس مثال کی اصل یہ بنے گی کہ قدمت بلدگا لحق لی علیک کہ میں تیرے شہر میں آیا اپنے اس حق کی وجہ سے جو تجھ پر واجب ہے. اب حق لی علیک جو ہے ایسا فاعل مجازی ہے جس کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے. اب حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ اقدام کا کوئی فاعل حقیقی ہوتا نہیں ہے, یہ تو لازم ہے. البتہ اس کے لیے من جہت العقل ایک محل اور موضوع ہے, یعنی کہ ایک جگہ ہے, اور یعنی قدوم الحق جس کی طرف مجاز لوٹ سکتا ہے. تو بہرحال یہ دوسرا معنی ہو گیا اور وہ اس وقت ہوگا جب پہلا والا معنی متعذر ہوگا. تو بہرحال یہ کہ تعول نام ہے مجاز عقلی سے حقیقت کی طرف رجوع کرنے کا. اب حقیقت خواہ واقع میں موجود ہو یا واقع میں موجود نہ ہو بلکہ اس کو فرض کر لیا گیا. تو شارح رحمہ اللہ نے تعول کا حاصل یہ بتایا کہ متکلم اپنے کلام میں ایسا قرینہ قائم کر دے جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اسناد جو ہے وہ ما هو له کی طرف نہیں ہے بلکہ غیر ما هو له کی طرف ہے. تو بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تعول کا حقیقی معنی یہ ہے کہ مجاز عقلی سے حقیقت کی طرف رجوع کیا جائے, اب چاہے وہ حقیقت واقع میں ہو موجود یا اس کو فرض کر لیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تعول اول سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے رجوع کرنا. جیسے انبت الربیع البقل میں حقیقت انبت اللہ البقل ہے,
اور اقدمنی بلدہ کا حق علیک میں حقیقت معدوم ہے یہاں پہ. کیوں؟ اس لیے کہ فعل متعدی جو ہے عرف و استعمال میں خارج میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ یہ اعتباری امر ہے. ہاں البتہ قدوم ضرور موجود ہوتا ہے مگر وہ تو لازمی ہے. تو اب ازرو عقل اس کے لیے ایک حقیقت فرض کی جائے گی، یعنی یہ کہیں گے کہ یہاں ایک فاعل حقیقی ہے موہوم اور وہ فعل کے لیے مسند الیہ بنا ہے، پھر مبالغے کے طور پہ یہ فعل حق کی طرف مسند کر دیا گیا ہے اور یہ مجاز ہے. اور شادے کے کلام تطلب ما یعول الیہ من الحقیقہ، یہی مطلب ہے، یعنی اس چیز کو طلب کیا جائے جس کی طرف مجاز عقلی لوٹے، حقیقت ہو یا وہ موضوع چیز ہو جس کی یعنی کہ ادعاءً حقیقت فرض کر لیا جائے، یعنی وہ حقیقت ہو یا اس کو فرض کر لیا گیا، اس میں عموم ہے. تو یہ تاول کی شارح نے دو مطلب بیان کیے ہیں، اس میں عموم رکھا ہے. بہرحال تھوڑا مشکل سبق ہے، تو طلباء جو ہے وہ عبارت جب میں پڑھوں گا تو اس میں ذرا ذہن میں رکھیں تاکہ ان کو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو اسی کو بیان کرتے ہوئے شارح رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَبِهَذَا سَقَطَ، اور اس تعمیم سے جو بھی پیچھے تعمیم گزری ہے کہ چاہے وہ غیر واقع فی الواقع مراد ہو یا غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاہر، اس تعمیم سے سقط ما قیل، وہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا جو کہا گیا کہ انہ ان اراد غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاہر، کہ اگر غیر سے غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاہر مراد ہو تو فلا حاجت الى قوله بتأول، تو تأول کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ تو ظاہر وہ ظاہر اور یہ بات ظاہر ہے، اس لیے کہ غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاہر خود قرینہ ہوتا ہے، خود قرینہ ہے اور مراد لے لیا گیا تو دوبارہ قرینہ کیوں لایا گیا. وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ مَا هُوَ لَهُ فِي الْوَاقِعِ، اور اگر غیر سے غیر ما هو له فی الواقع مراد ہے تو خرج عنه مثل قول الجاہل، تو اس سے مجاز سے پھر کافر کا یہ قول نکل جائے گا انبت اللہ البقل مجازا عقلی ہے، کہ انبت اللہ البقل مجازا عقلی ہے باعتبار الاسناد الى السبب، کہ کافر کا یہ قول جو ہے انبت اللہ البقل مجاز عقلی کے طور پہ، یعنی اسناد الى السبب کے اعتبار کے ساتھ، کہ اس کے نزدیک تو حقیقت میں فاعل ربی ہے لیکن اس نے جو ہے وہ سبب کی طرف اسناد دیتے ہوئے انبت اللہ البقل کا ہے تو وہ مجاز عقلی تھا، لیکن چونکہ غیر سے غیر فی الواقع مراد تھا تو اب حقیقت میں تو یہی ہے تو لہٰذا یہ نکل جائے گا. تو کہتے ہیں اس تعمیم سے یہ اعتراض رفع ہو جائے گا، اس لیے کہ اگرچہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ دوسرے لحاظ سے ضروری ہے، اور تعویل لگائیں گے کہیں گے تو پھر یہ قول جاہل مجاز عقلی رہے گا ورنہ نہیں رہے گا. بتعول کہتا متعلق باسنادہ، یہ اسناد کے ذریعے اسناد کے ساتھ متعلق ہے. وہ معنی تعولی، اور تعویل کا معنی کیا ہے کہ انکا تطلب، کہ تم طلب کرتے ہو ما اس کو یعول الیہ من الحقیقت، کہ تم رجوع کرتے ہو اس سے حقیقت کی طرف، یعنی جب حقیقت موجود ہو. جیسے مثال میں کہا کہ انبت الربیع البقل کا مطلب ہے انبت اللہ بقلہ فی الربیع، یہ اصل ہے اس کی حقیقت، تو یہ تعویل ہے. اب الموضوع، یا اگر حقیقت معدوم ہو تو اب الموضوع، یا اس طلب کرتے ہو اس جگہ کو، اس موضوع کو الذی یعول من العقل، جس کی طرف عقل لوٹتی ہے، تو یعنی عقل فاعل موہوم جو ہے آپ نے تصور کر لیا اور ادعاءً اس کو فرض کر لیا ہے کہ چلے یہی حقیقت ہے. تو حاصل ہو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انتم سبق قرینۃ، کہ ایسا قرینہ لایا جائے صارفۃ جو پھیرنے والا ہو عن ان یکون الاسناد الی ما هو له، کہ پھیرنے والا ہو اس بات سے کہ بھئی اسناد ما هو له کی طرف ہے. تعویل سے وہ قرینہ مراد جو یہ بتائے کہ بھئی اسناد جو ہے وہ ما هو له کی طرف نہیں ہے بلکہ غیر ما هو له کی طرف ہے، تو وہی ہماری مراد ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مجاز عقلی کی غیر ما هو له میں تعمیم ہے تاکہ اعتراض وارد نہ ہو، اور تعویل سے مطلب یہ ہے کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجاز عقلی سے حقیقت کی طرف رجوع کیا جائے، چاہے وہ حقیقت واقع میں موجود ہو یا اس کو فرض کر لیا گیا ہو، کیونکہ تعویل اول سے ماخوذ ہے، مطلب رجوع کرنا ہوتا ہے. تو انبت الربیع البقل میں حقیقت تو انبت اللہ البقل ہوگی، اور اقدمنی بلدہ کا حق علیک میں جو ہے وہ ایک ہم نے فرض کیا ہے، فاعل حقیقی موہوم تھا اور پھر مبالغتاً جو ہے وہ فعل حق کی طرف مسند کر دیے گئے، یہی مجاز عقلی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.